ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عوام کو راہ راست پہ لانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وزیر اعظم کا بلا شبہ یہ اقدام اچھا ہے، اس کو میں جو ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہمیشہ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی اوپر سے ٹھیک ہوگا تو نیچے تک ٹھیک ہو جائے گا، اور نیچے سے ایسے ہو جائے گا، اور جو باتیں اپوزیشن کے ٹائم میں جب وہ کرتے تھے اور جب ان کو اقتدار ملا تو وہ اس کے برعکس ساری چیزیں کرتے تھے۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہے، اور میرے ساتھ آج گفتگو میں شریک ہوں گے سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے عظمت چودھری صاحب۔ یہ چونکہ پارلیمانی جو صحافت ہے اس میں ان کا بڑا جو ہے وہ کردار رہا ہے، اور پارلیمان کے اندر اور باہر جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کور کرنے سے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ وزیر اعظم کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک اہم ایشو کے اوپر ان کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور آیا کیا عمران خان جیسے ایک توقع کر رہے ہیں، وہ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ملکی مسائل جو ہے صرف وہ 5 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اگلے 5 سال بھی اگر ان کو مل جائیں، اور جس کا وہ خواہش مانتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی ان کی حکومت ہونی چاہیے، کہ کیا ان حالات میں جو ان کا جو اپنا حال ہے اس حال کے مطابق وہ ان حالات کو، ملک کے حالات کو تبدیل کر سکیں گے؟ تبدیل ان دا سینس کہ ملک کو کسی پازیٹیو جو ہے وہ اپروچ کی طرف لے کے جائیں گے، یا جو ابھی ان 3 سالوں میں حال ہوئے اس کی طرف لے کے جائیں گے؟ اظہر چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک جانب تو ہے وہ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ دے رہے ہیں، پھر رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام بھی ہے، باتیں نو ڈاؤٹ بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن عملی اقدامات ان کے برعکس ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ عبدالحمید ڈنگرا صاحب۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ اور میں دونوں اکٹھے ہی ان کے بیٹ رپورٹر تھے، پی بالکل ٹی آئی کے بالکل ایسا ہے، اپوزیشن کے دنوں میں ہم اکٹھے ہی بیٹ بالکل رپورٹر ایسا تھے، اور اکثر و بیشتر گول میزوں کے درمیان ہماری ان سے گفتگو بھی ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی، اپنے وہ خواب ہم سے شیئر کرتے تھے، اور پھر ان خواب کو ہم اس قوم کی تعبیر سمجھ کے رپورٹ کرتے تھے، اور پھر ہم کہتے تھے کہ بس اب کہ ایک دفعہ عمران خان کے آنے کی دیر ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف ہریالی ہوگی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سامن کے اندھے کو ہریالی نظر آتی ہے، تو ہم اس ٹرانس میں آ چکے تھے کہ ہمیں ہر طرف ہریالی نظر آ رہی تھی، یہی وجہ ہے۔ صحیح اور ہمیں چور لگ رہے تھے، ڈاکو لگ رہے تھے، پیپلز پارٹی والے ہمیں ڈاکو لگ رہے تھے، نون لیگ والے ہمیں چور لگ رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے، اور مراد سعید ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، وہ جس طرح کہتے تھے نا کہ عمران خان آئے گا اور دوسرے دن $200 ارب لائے گا، 100 ارب اس کے منہ پر مارے گا، 100 ارب ادھر خرچ کرے گا، تو ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یار نہیں، وہ انڈیا کی ایک فلم تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ایک دن کا سی ایم، انیل کپور ایک دن کا سی ایم بنتا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ تھردلی مچا دیتا ہے، اربوں ارب کے ٹیکس اکٹھے کر لیتا مجھے ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ یس، اس فلم سے متاثر ہے۔ وہ خان صاحب نے وہ فلم دیکھی تھی، اور فلم دیکھ کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جیسے وزیر اعظم بنوں گا اور یہ ہو جائے گا، وزیر اعظم بنے آپ کے سامنے کی بات ہے، نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا اقدام ہے، رحمت اللہ عالمین اتھارٹی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں چراغاں ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ چراغاں بھی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ آج جو ڈی چوک میں قوالی کی محفل بھی ہے۔ سر میں وہی کہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، اس کی ہم جتنی حوصلہ افزائی کریں اتنی کم ہے، لیکن جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ذرا ان کی تعلیمات کے اوپر تو غور کر کے دیکھیں۔ جو خاتون کوڑا پھینکتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے پہنچے۔ پھر ہم اگر ان کے پیروکار ہیں تو کیا ہم نے ہر ایک کو تن کے رکھنا ہے؟ رکھیں تن کے، آپ کو کس نے منع کیا یار؟ کیوں نہیں آپ نے اب تک شریف برادران کو تن کے رکھا ہوا ہے؟ لیکن پیسے تو بتائیں کہ ان سے ریکور آپ نے کیا کیا ہے؟ زرداری کو آپ تن کے رکھیں، یہ تو بتا دیں کہ ان سے ریکور کیا ہے، یا
تن کے رکھا ہوا ہے، در حقیقت آپ نے قوم کو صحیح تنی ہوئی ہے نہیں سکا، وہ قوم ہے. نہ پیپلز پارٹی کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ نون لیگ کو کوئی فرق پڑا ہے. ان کے لیے تو آرڈیننس بھی آ گیا ہے نا نیب والا. سر نیب کا دیکھو، ایک اور کہاوت ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں موڑ موڑ کے اپنا ہی. جب آپ اس لیول کے اوپر آتے ہیں، یار آپ آج سے تو حمید صاحب آپ نہیں کور کر رہے ہیں شہر اقتدار کے، آپ ایک ذمہ دار اور جاندیدہ صحافی ہیں. پس دیوار کے قصے بھی آپ سامنے لے کر آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. تو صاحب میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جب ہم عمران خان کو کور کیا کرتے تھے اور اس کی مختلف پالیسیز یہ انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا تھا، کبھی ہلوی ہوٹل میں، کبھی میریٹ میں، اور ہم اس کے اوپر جو ہے بڑی رپورٹس بنا رہے ہوتے تھے اور فیچر چھاپ رہے ہوتے تھے جی اور جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں اس وقت سے میرا مطلب مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید عمران خان، جو میرا یقین تھا کہ عمران خان جو ہے وہ آ کے یکسر چینج کر دے گا نظام کو. بالکل. اچھا آپ لیکن اس کے بعد صورتحال جب اقتدار میں آنے کے بعد خان صاحب نے جو ہر بات پہ یو ٹرن لینا شروع کیا. اچھا خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو اور چیزیں قیمتیں بڑھ رہی ہو اور یہ معاملات خراب ہوں تو اس سمجھ جانا کہ وزیر اعظم چور ہے. بالکل ریکارڈ کے آج اوپر ہے. آج جو حالات ہوئے کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم چور ہے؟ ہاں نہیں اگر وزیر جو کہے اس کو لٹکا دو. دیکھیں نا، دیکھیں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا قیام، اس کے اغراض و مقاصد، اور پھر طبقے کا نچلا طبقہ جو ہے، جو عام آدمی ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے جو لیڈر ہے اس کا اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا پہلے اولین اس پہ فرض نہیں بنتا؟ سر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کوئی شخصیت ہے؟ بالکل نہیں. حضرت میرے آقا اور حضرت ابو بکر کے بعد تیسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا. جب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کرتا کہاں سے آیا ہے، تو جب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ جی توشہ خانے کے مجھے حساب کتاب دے دیں، آپ اس کے گھر میں لوگ بھجوا دیتے ہیں. مثال ہے نا آپ کے سامنے، رانا ابرار خالد صاحب ہمارے صحافی ہیں، بالکل آپ کے سامنے مثال ہے. تو کیا پھر آپ سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا؟ پھر آپ مجھے بتائیں ایک چیز، آپ کو یاد ہوگا یقیناً آپ اس دن میریٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، یا جس دن 100 روزہ ایک پروگرام دیا گیا تھا، وہ کتابچہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے جو تحریک انصاف نے اپنا 100 روزہ پہلے 100 روزہ پروگرام دیا گیا تھا. بھائی جان 100 دنوں کو چھوڑیں، 100 ہفتوں کو چھوڑیں، اب تو معاملات کہیں اور چل پڑے ہیں. ایک کام کرتے ہیں ہم شروع سے جو ہے نا اس پہ بھی ایک سیریز کرتے ہیں کہ عمران خان نے جتنی پالیسیز دی اور جتنے یہ پلانز دیے ان پہ کتنا کتنا عمل درآمد ہوا، یہ ہم عوام کو بتائیں گے. سر پھر ہم تو بتائیں گے عوام کو، لیکن لگتا ہے کہ پھر ہماری خیر نہیں ہے. وہ تو پھر دیکھیں نا، جب ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تو وہ میرے خیال میں خود جو ہے وہ پہلے عمل کریں گے. اب تک نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کر لیں. سر دیکھیں نا ابھی جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے نا، اپوزیشن اس نیچ کے اوپر پہنچ چکی ہے. یہ جو ایک نوٹیفیکیشن کا بھی ایک کھیل چل رہا تھا. اپوزیشن سے چوہدری صاحب مجھے یاد آیا، کیڑی اپوزیشن؟ جو بچی کچی ہے، جو ابھی ویسے ملک میں کوئی اپوزیشن ہے؟ چھوٹے سے بچے ہیں، نئے نئے بچے ہیں، دیکھیں نا میاں صاحب باہر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کیسز کاٹ رہے ہیں، بلاول چھوٹا ہے، مریم چھوٹی ہے، ابھی سیکھ رہے ہیں، اتنا مارجن دے رہے ہیں. لیکن جب یہ حکومت میں تھے ان کے بڑے تو یہ اس وقت عمران خان کو بچہ کہتے تھے. لیکن عمران خان نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ اس کی حکمت عملی سڑکوں پر عوام لانے والی اچھی تھی. لیکن آج عمران خان لکی ہے کہ اس کی اپوزیشن بھی نالائق ہے. سر نالائق، انتہائی نکمی نکھٹو اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسی اپوزیشن نہیں آئی ہے. آپ بی بی کا ذرا پہلا دیکھ لیں، آپ ذرا دو تن کے رکھا ہوا تھا میاں صاحب نے. پھر اللہ بخشی ہمارے قاضی حسین احمد صاحب، جب میاں صاحب آئے تو وہ لانگ مارچ لے کے پہنچ گئے. پھر بی بی ایک لانگ مارچ لے کے پہنچ گئی مہنگائی کے خلاف. یہ سارے لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف تھے. آج کہاں پر اپوزیشن ہے؟ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اچھا اب انہوں نے دیکھیں نا، یہ بیسکلی
چوروں ڈاکوں اور ٹھگوں کا ایک اکٹھ ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں۔ اس وقت ان کی اپوزیشن کی کیا کوشش ہے؟ منڈن دیوس، چور ڈاکو ڈاکو اور ٹھگ۔ ٹھگ ٹھگ آپ کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں۔ دیکھ لیں آپ پھر، ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ دیکھیں اچھا ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے گن دکھا کے، چور خاموشی سے چوری کرتا ہے، ٹھگ آپ کو لوٹتا ہے اور جان بھی لیتا ہے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ جان کون لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے سر کہ اس وقت اپوزیشن کو سڑکوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا اور عوام فی سبیل اللہ ان کے ساتھ ہوتی۔ آج کے پیٹرول بم کے بعد دیکھیں، اگر آج کی سچویشن میں اپوزیشن چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں یا مریم ہو، اگر وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھیں اور عوامی نفس کو وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو میرا نہیں خیال کہ انہیں مزید دیر کرنی چاہیے۔ اگر وہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو وہ جو ہے انہیں عوام کی جانب سے جو ہے نا وہ مکمل سپورٹ ملے گی، لیکن پھر یہاں پہ کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں، سر کچھ مجبوریاں ہی مسئلے ہیں نا۔ ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ اب وہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ 5 سال پورے کرنے دیں، یس یہ پورے کرے مزید ایکسپوز ہو جائے گا، لیکن یہ سارے چکر میں کیونکہ لڑائی ان کی اپنی ہے تو پست عوام رہی ہے، اور عوام کو پہلے بھی پستی ہے یا بھی پستی ہے، سر تو کوئی کس سے مسئلہ سبز نہیں ہے۔ باغ عوام کو نہیں دکھائے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ ایک سرکار ہے ہمارے آج کل دبئی میں لیٹے ہوئے ایک بیڈ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائی اس عمر میں جا کے، جس طرح کی ان کی تصاویر آ رہی ہیں، یوں مکے لہراتے تھے بیچ چوک میں، آپ کو یاد ہوگا، تن کے بیچ رکھا چوک ہوا میں تھا سب دوبارہ کو۔ فنکشن ہونے لگے ہیں ویسے۔ جی ہونے لگ گئے ہیں، لیکن وہ مکوں والی جو سرکار تھی نا، تن کے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ میرے محسن پاکستان کل پرسوں جن کی ڈیتھ ہوئی، ان کے ساتھ کیا ہوا، لال مسجد میں کیا ہوا، باقی اس طرح کے بہت سے، بگٹی صاحب مرحوم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آج وہ عبرت بنے ہوئے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے۔ اچھا، پیپلز پارٹی آ گئی، پیپلز پارٹی کو عوام کا درد جاگا۔ نو ڈاؤٹ کہ یوسف رضا گیلانی کی ابتدائی پالیسیز بہت اچھی تھی اور کسان فرینڈلی تھی، مزدور فرینڈلی پالیسیز تھی ان کی۔ اس کے بعد سریے والے آگے، جن کی گردن میں سریا ہی تھا، 5 سال پورا سریا رہا۔ نواز شریف گورنمنٹ میں پورے 5 سال ان کی گردنوں سے سریا نہیں نکلا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کا وہ سریا برقرار تھا۔ اوپر سے جناب یہ آگے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اپوزیشن، جو میرے اپنے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں سر، ذرائع سے میں آپ کو ایک اندر کی آپ کے اس پروگرام میں خبر دیتا جاؤں کہ بنی گالہ والے کیا کہتے ہیں، چاہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یوں ہمارا کان کوئی پکڑے اور ہمیں اٹھا کے باہر نکال دے، سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہاں، ہیں۔ تاکہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں، جو دعوے کیے تھے وہ ڈلیور نہیں کر سکیں، عوام کی ستیہ ناش ہو گئی ہے، اور ہمیں کم از کم ایک محفوظ رستہ مل جائے گا۔ لیکن وہ بھی سیانے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے اپوزیشن بھی بڑی سیانی ہے، کیونکہ اپوزیشن کو کیا فرق ہے بھائی، ان کے پاس تو دانے ہیں، پڑے ہوئے نا، دانے آپ کے ختم ہیں، میرے ختم ہیں، ہم جیسے جو مڈل کلاس ہے نا، دیکھیں لوور کلاس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو مرضی ہو جائے، اپر کلاس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس دور میں جو اصل پرابلم آئی ہے وہ ہے مڈل کلاس کے لیے، جسے ہم وائٹ کالر، جسے سفید پوش طبقہ ہم کہتے ہیں، بیسیکلی پسا ہے اس سارے دور میں وہ۔ انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اسے اور ایکسپوز ہونے دے، اور ہونے دے، اسے بھی ہونے دے اور انہیں بھی ہونے دے، ٹھیک ہے۔ اب اس چکر میں کمبل جان نہیں چھوڑ رہا ہے، بالکل کمبل سے جان تو چھوڑانے چاہ رہے ہیں نا، کمبل جان نہیں چھوڑ رہا، پرابلم قوم کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اظہر شوہی صاحب شکریہ۔ آج ویورز بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں اور ایسی ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم ڈیلی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ خبریں تو ہم پہنچاتے ہی رہتے ہیں آپ تک، لیکن آج بھی دیکھیں جس طرح سے اس ویلاگ کے بیچ میں ایک خبر اسد شوہی صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اس پہ توجہ دے رہے ہوں گے کہ کیا عمران خان کی بنیادی وجہ جو اس وقت جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ان کی بنیادی انٹینشن اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انٹینشنلی ہو رہی ہیں۔ ہم مزید بھی ان ٹاپکس پہ بات کریں گے اور اپنی رائے جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ ہمارے ویلاگس میں جو ہے وہ آ کر اپنے کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور جو ہے مختلف ایشوز کے اوپر کہ کون سے ایشوز ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے اس کے حوالے سے بھی اپنی اوپینین دے سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، اللہ نگہبان۔